بڑی مشکل سے شادی کی تقریب اٹینڈ کر کے میں واپسی کے لیے نکلی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا اور آنسو خود بخود گالوں پہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ میرا بھائی جو مجھے واپس سسرال چھوڑنے کے لیے نکلا تھا، اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگا، اپنے شوہر سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس قدر پریشان ہو تو اسے بتاؤ نا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بار بار میری طرف بھی دیکھ رہا تھا اور میں نے اپنا چہرہ باہر کی طرف موڑ لیا تھا۔ کیا کہتی اسے؟ کتنی بار تو میں بات کر چکی تھی، لیکن میرے شوہر کا ہمیشہ ایک ہی تو جواب رہتا تھا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ بھائی نے مجھے چپ کروایا، کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی کی وجہ سے میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیا۔ میرے بھائی نے مجھے میرے سسرال چھوڑ دیا اور ساتھ ہی جاتے جاتے مجھے پھر تسلی بھی دی۔ بھائی کی خاطر میں نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی، لیکن کمرے میں پہنچتے ہی میں نے اپنا زیور نوچ کے دور پھینکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پرس دیوار پہ دے مارا تھا اور سینڈل اتار کے دور اچھال کے پھینکی تھی۔ غصے اور شرمندگی سے میرا برا حال تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنا گلا دبا لوں یا پھر پنکھے سے لٹک جاؤں۔ ایسے ہی غصے میں چوڑیاں اتارتے اتارتے کچھ چوڑیاں ٹوٹ کے میری کلائی میں چبھ گئیں اور میری کلائی سے خون رسنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے میں دروازہ کھول کے میرے سسر اندر چلے آئے۔ مجھے اس طرح سے بے حال دیکھ کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے شہناز؟ کس بات کا غصہ نکال رہی ہو تم تو اچھی بھلی شادی میں گئی تھی، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ وہ بہت پریشانی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی میرا بہت احساس بھی کیا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے سسر کو دیکھا اور کہا، آپ کو کیا بتاؤں کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کو اس بات سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اتنی غصے میں تھی کہ سارا لحاظ اور مروت بھی بھول گئی تھی۔ شرم و حیا کے پردوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں نے سسر پہ ہی غصہ نکال دیا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے، بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے کیا؟ وہ فوراً ہی سختی سے اپنے بیٹے کے حوالے سے سوال کرنے لگے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، میری طرف داری کرنے والے اور میرے لیے اپنے بیٹے سے جھگڑا کر جانے والے۔ اگر آپ کا بیٹا کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ میں اس قدر غصے میں تھی کہ وہ بات کہہ گئی جو شاید مجھے ان کے سامنے کہنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ ایک دم ہی چونک کے میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے چہرہ موڑ لیا۔ بے انتہا خفت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ میں نے اپنے سسر کے سامنے کیا کہہ دیا تھا؟ مجھے لگا میں شرمندگی سے زمین میں گڑ جاؤں گی۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں نے دوبارہ نظر اٹھا کے انہیں نہ دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے سسر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ شادی میں تو وہ تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا اور تم گئیں بھی بہت اچھے موڈ سے تھی۔ تمہارے تو اپنے خاندان کی شادی تھی نا، تمہارے کسی کزن کی۔ پھر کیا معاملہ ہو گیا؟ میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں گیا، اس وجہ سے کیا کسی نے کوئی بات بنائی ہے؟ تمہیں کوئی طعنہ دیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے کہ تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کی ہر تقریب میں شریک ہوا کرے۔ مجھے اندازہ ہے شوہر ساتھ نہ جائے تو لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا بات ان کے ساتھ جانے یا نہ جانے کی نہیں ہے، وہ ساتھ چلے بھی جائیں تب بھی میں کب تک لوگوں کی زبانیں پکڑوں گی؟ میں کب تک ایسے تنہا زندگی گزاروں گی؟ آپ بھی جانتے ہیں میری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں۔ یہ بے اولاد ہونا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ میں شادی میں گئی تھی، لیکن وہاں بھی سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال تھا، خوشخبری کب سناؤ گی؟ تمہاری گود میں بچہ کب کھیلے گا؟ کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو دکھا دو۔ اب میں کیسے کسی کو بتاؤں کہ مسئلہ مجھ میں نہیں ہے، بلکہ میرا شوہر ہی باپ نہیں بن سکتا؟ میں اس قدر پریشان اور فرسٹریٹڈ ہو چکی تھی کہ میں نے سسر کے سامنے ہی اپنی پریشانی بیان کر دی۔ یہ کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اپنی ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپا کے میں نے خود کو سسر کی نظروں سے چھپایا تھا، کیونکہ غصے اور تکلیف کے عالم میں یہ بات میں نے ان کے سامنے کہہ تو دی تھی، لیکن اب میں ان کی نظروں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتے کہ میں کیسی عورت ہوں کہ میں نے منہ کھول کے ان کے سامنے ان کے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہہ دی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگے، کیا میرا بیٹا تمہارا حق ادا نہیں کر پایا؟
میں نے اپنے سسر کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ غصہ، بلکہ وہ بہت نرمی اور محبت سے مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے جواب دیا اور کہا کہ اس نے میرا حق تو ادا کر دیا ہے، لیکن وہ باپ نہیں بن سکتا۔ آپ ہی بتائیں، ایک عورت بغیر اولاد کے کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ مجھے دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں جب دوسری عورتوں کو ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتی ہوں، سب کچھ دیکھتی ہوں، تو میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میں سارا دن بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ آخر کب میری گود میں اولاد کی خوشی آئے گی۔ آپ کا بیٹا تو صبح کا اپنے کام پہ گیا رات کو لوٹتا ہے، اس سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرے۔ لیکن میں دنیا کی باتیں بھی سنتی ہوں اور اپنی خالی کوکھ کا دکھ بھی جھیلتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر مزید کچھ عرصے تک یہ سب کچھ اسی طرح چلا تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھے کسی بھی طرح بس اولاد چاہیے، میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے سسر نے مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگے، اچھا شہناز، اب اس طرح سے آنسو نہ بہاؤ، تمہیں اولاد چاہیے نا، تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ سسر کی بات سن کے میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا، کیونکہ پچھلے 4 سال میں سب کچھ کر چکی تھی، ہر دوا استعمال کر چکی تھی، ہر طریقہ استعمال کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے؟ اگر یہ بات اتنی ہی آسان ہوتی تو دنیا میں کوئی بانجھ نہ ہوتا، کوئی بے اولاد نہ رہتا۔ وہ کہنے لگے، میرے ساتھ چلو، تمہارا یہ مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے کمرے تک لے گئے۔ میں بھی خاموشی اور حیرت کے ساتھ ان کے پیچھے چلتی چلتی چلی گئی۔ میری چوڑیاں کمرے میں بکھری رہ گئیں، زیور بستر پہ پڑا تھا، باقی سب کچھ میں یہاں وہاں پھینک چکی تھی۔ البتہ ابھی تک میرے وجود پر وہ ساڑی تھی جو میں نے جاتے وقت بہت خوشی خوشی لپیٹی تھی۔ اس کا پلو بھی ڈھلک کے میرے بازو میں جھولنے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، مجھے بستر پہ بٹھایا اور آہستگی سے کہنے لگے، تمہیں اولاد چاہیے نا، میں تمہیں اولاد دے سکتا ہوں، بس تم میرے بیٹے سے کچھ نہ کہنا۔ میں نے ناسمجھی سے اپنے سسر کی جانب دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آہستگی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، میں تمہاری زندگی کی وہ محرومی ختم کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے تم بہت زیادہ پریشان اور بے چین ہو، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ یہ بات میرے بیٹے کو بھی پتہ چلے کہ تمہیں اولاد کس طرح سے ملی ہے؟ بس تمہیں اولاد چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گی۔ میں نے حیرت میں ڈوبے لہجے میں پوچھا کہ کیسے مل جائے گی؟ آپ کا بیٹا تو اس قابل ہے ہی نہیں۔ 4 سالوں میں مجھے اتنا تو اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ کمی مجھ میں نہیں بلکہ میرے شوہر میں تھی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگے، میں ہوں نا، میں تمہیں اولاد کی خوشی دے سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ یہ کہہ کے وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگے اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، کیونکہ اس کے آگے جو کچھ میرے سسر نے کہا وہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اپنے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ اگر زندگی کے کسی موڑ پہ انہیں پتہ چل جاتا کہ میں نے اولاد کی خاطر ان کے باپ کے ساتھ مل کر، میں خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، لیکن میرے سسر نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات کبھی کسی کو پتہ نہیں چل سکے گی اگر میں رازداری رکھوں تو۔ اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے ہر حال میں اولاد چاہیے تھی۔ میرے کانوں میں میری کزنز کے طنزیہ جملے گونج رہے تھے۔ ان عورتوں کی ہنسی بھی مجھے سنائی دے رہی تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ خوشی میں کھلکھلا رہی تھیں۔ اور پھر اپنے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے میں نے اپنے سسر کی بات ماننے کے لیے حامی بھر دی۔ میرا نام شہناز ہے۔ میں یونیورسٹی میں آئی تو میں نے لوگوں کے وہ رنگ ڈھنگ دیکھے جو میرے لیے بالکل حیران کر دینے والے تھے۔ لڑکیوں کے ایسے حلیے جن کو دیکھ کے میں خود شرم سے نظریں چرا لیا کرتی تھی۔ میری یونیورسٹی میں کسی سے کوئی دوستی نہ ہو سکی کیونکہ مجھے لگتا تھا
یہاں کوئی بھی میرا ہم مزاج، میرا ہم خیال نہیں ہے۔ میں پڑھائی کرتی تھی یا پھر کسی گوشے میں خاموشی سے بیٹھ کے لوگوں کو دیکھتی اور حیران رہ جاتی کہ ان کے گھر والے انہیں کس طرح ایسے لباس پہن کے یونیورسٹی پڑھنے آنے کی اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے یونیورسٹی میں 3 مہینے گزارے۔ پھر تیسرے مہینے میں میری ملاقات شمائل سے ہوئی۔ وہ ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا، لیکن ایک دن خود ہی میرے پاس سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے پاس بیٹھا تو میں کچھ گھبرا گئی اور تھوڑا سا پیچھے کو کھسک کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ سوچا تھا غصہ کروں گی، کہوں گی کہ یہ کیا طریقہ ہے، لیکن وہ بہت ہی میٹھے انداز میں آہستگی سے کہنے لگا، میں آپ کو 3 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، آپ سب سے الگ تھلگ خاموشی سے یہاں بیٹھی نظر آتی ہیں، کیا کسی سے ناراض ہے یا پھر کوئی دوست نہیں بن سکا؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے غصے میں بس اتنا ہی کہا کہ آپ کو اس سے مطلب؟ میرے اس رویے اور سخت لہجے پہ وہ چونک کے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے چہرے پہ اور بھی پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے گالوں پہ ڈمپل پڑتے تھے جو اس کی پرسنالٹی کو بہت سوٹ کرتے تھے، اور میں خود بھی ایک گہری نظر اس کے ڈمپل پہ ڈال چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ بہت شریف لگتی ہیں، ورنہ یونیورسٹی آنے والی لڑکیاں اس طرح خاموش کونے میں نہیں بیٹھتی۔ اس کی نظر سامنے گارڈن پہ تھی جو وسیع و عریض تھا، اور جہاں بہت سی لڑکیاں بہت سے لڑکوں کے ساتھ گروپ بنا بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام شمائل ہے، میں آپ کا سینئر ہوں، اگر کسی بھی چیز میں آپ کو مدد چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں، اگر مناسب سمجھیں تو آپ میری مدد لے سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا اور میں اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ لڑکیوں کو پھنسانے کے یہی طریقے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن وہ پھر مجھے یونیورسٹی میں نظر آیا۔ مجھے دیکھ کے اس نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ اچھالی، لیکن نہ میرے قریب آیا نہ مجھ سے کوئی بات کی۔ اور پھر ایسے ہی 15-20 دن گزر گئے۔ وہ جہاں بھی مجھے نظر آتا ایک چھوٹی سی مسکراہٹ میری جانب اچھالتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اب تو دھیرے دھیرے اسے دیکھ کے میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آنے لگی۔ پھر 20 دن بعد ٹیچر نے ایک اسائنمنٹ دیا جو فوراً جمع کروانا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی کیونکہ ایک دن پہلے میں نے چھٹی کی تھی اور اسی دن انہوں نے اس کے بارے میں کافی کچھ تفصیل میں بتا دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک دن کے اندر اندر اسائنمنٹ کس طرح بنا کے جمع کرواؤں گی۔ میں پریشانی کی حالت میں سیڑھیوں پہ بیٹھی کتاب کو الٹ پلٹ کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آ گیا۔ خود ہی آ کے میرے قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا، کوئی پریشانی ہے تو بتا دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنی پریشانی بتا دی۔ اس نے فوراً کتاب میرے ہاتھ سے لے لی، کچھ پیجز آگے پیچھے کیے، کچھ نشانات لگائے اور میری طرف بڑھا کے کہنے لگا، بس یہ سب کچھ ایڈ کر دیں اور آپ کا اسائنمنٹ ریڈی ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پہ میں نے غور کیا تو اس نے کافی سارے کی پوائنٹس کو انڈر لائن کر دیا تھا۔ میں نے فوراً مسکرا کے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بدلے میں اس نے بھی مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کے اللہ حافظ کہا اور چلا گیا۔ اور پھر اس دن کے بعد سے میری اور شمائل کی بات چیت بڑھتی چلی گئی۔ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی نہ جانے کیسے اسے علم ہو جاتا اور وہ خود ہی میرے پاس آ کے میرے مسئلے کو حل کر دیتا۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھا، پڑھائی میں بہت اچھا تھا، سارے استاد اس کی تعریف کرتے نظر آتے تھے اور میں خود اس کی گرویدہ ہو چکی تھی کیونکہ وہ میرے بڑے سے بڑے مسئلے فوراً حل کر دیا کرتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی نظروں میں کوئی غلط بات محسوس نہیں کی تھی کیونکہ ہم لڑکیوں میں یہ حس ہوتی ہے کہ ہم مردوں کی نظروں کو پہلی ہی بار میں بھانپ جاتی ہیں، اور میں جان گئی تھی کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے جو صرف اور صرف میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھنے والی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں، اس لیے وہ میری مدد کرنے لگا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا، میں 2nd ایئر میں آ گئی اور اس عرصے میں میری اور شمائل کی کافی اچھی بات چیت ہو گئی۔ میں یونیورسٹی میں اور کسی سے تو بات نہیں کرتی تھی، لیکن شمائل کے پاس فوراً جا کے اپنے مسائل کہہ دیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا اور میرے اور شمائل کے حوالے سے کئی باتیں ہونے لگیں۔
تو مجھے شرمندگی کا احساس ہوا کہ لوگ ہمارے رشتے کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے کانوں نے یہ بھی سنا کہ ویسے تو بڑی پارسا بنتی ہے، لیکن شمائل جیسے خوبصورت لڑکے کو کتنی آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اور ان باتوں نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ اب میں شمائل سے مدد نہیں لوں گی، اور آنے والے 1 مہینے میں نے اس سے نہ کوئی مدد مانگی، بلکہ جان بوجھ کے اس سے کنارہ کرنے لگی۔ وہ جہاں موجود ہوتا میں اس جگہ کے آس پاس بھی نہ جاتی، اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا۔ وہ خود ہی ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا بات ہے شہناز، مجھ سے ناراض ہو؟ کیا کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ وہ بہت غور سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ جو بات تھی میں نے اسے سچ سچ بتا دی کہ میں لوگوں کے رویوں سے، ان کی باتوں سے خوف کھاتی ہوں۔ میں نے بڑے آرام سے اسے سمجھایا کہ میرے گھر میں ان سب باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے گھر میں اس طرح کی کوئی بات نہ پہنچ جائے، پھر میری پڑھائی چھڑوا دی جائے گی۔ وہ زور سے ہنسا اور میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا دنیا کی فکر کرو گی تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی۔ ویسے بھی تمہارے گھر والوں کو تم پہ اعتبار ہونا چاہیے، تم ایک بہت اچھی اور عزت دار لڑکی ہو، یقیناً تمہارے ماں باپ کو تمہارے کردار پہ پورا بھروسہ ہوگا۔ شمائل کی بات سن کے بھی میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ آہستگی سے کہنے لگا، شہناز کیا آپ کسی کے ساتھ منسلک ہیں؟ اس کی اس بات کو سن کے میں نے چونک کے نظر اٹھائی تو مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، میرا مطلب ہے آپ منگنی شدہ ہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ تو پھر تو وہ پورا ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ ورنہ لڑکیوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے منگیتر کو یا ان کے سسرال والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ مجھے خود کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے کردار پہ باتیں بنائے۔ وہ کہنے لگا پھر اس کا تو ایک آسان حل ہے کہ ہم لوگوں کو باتیں بنانے کے لیے جواز دے دیتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو کہنے لگا میری ماں تو ہے نہیں، لیکن بابا ہیں، میں انہیں آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کا منہ میٹھا کروا دیں گے، اور اس طرح سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے بات کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس کی اس بے تکی سی بات پہ میں بس حیرت سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا پروپوز کر رہا ہوں آپ کو شہناز، کیا سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات؟ اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے چند لمحوں کے لیے ششدر کر دیا تھا۔ میں کتنے ہی پل اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے بہت آرام سے کہا کہ وہ اپنے بابا سے بات کر چکا ہے، بس میری اجازت چاہتا ہے۔ اور میں نے ایک دم ہی نظریں چرا لیں۔ میں اسے کیا کہتی؟ میں نے اس کے حوالے سے ایسے کوئی خواب نہیں سجائے تھے، لیکن اگلے ہی دن اس نے اپنے والد کو میرے گھر بھیج دیا۔ اس کے والد نے جب رشتے کی بات کی تو میرے گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ میرے ماں باپ مجھے عجیب عجیب سوال پوچھنے لگے کہ کیا تمہارا چکر چل رہا تھا؟ تم نے ہمیں تو کچھ نہیں بتایا، تم یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہو یا یہ سب کرنے جاتی ہو؟ اور بھی بہت کچھ، اور میں شرمندہ ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر آخر کار میرے ماں باپ نے رشتے کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ شمائل ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کا بڑا سا کاروبار تھا، ساس یا کوئی نند کا چکر بھی نہیں تھا۔ میری ماں کو تو ایسے ہی سسرال چاہیے تھا، اس لیے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اور پھر جب یونیورسٹی میں یہ خبر پھیلی تو مزید باتیں ہونے لگی، لیکن اب مجھے برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں شمائل کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ پھر شمائل نے اپنی پڑھائی مکمل کی، کاروبار سنبھالا، اور میرے لاسٹ ایئر سے پہلے ہی میری اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میں بہت خوش تھی کہ مجھے ایک بہت چاہنے والا شخص ملا تھا، جس نے بہت محبت سے مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھایا تھا۔ لیکن شادی کے کچھ مہینوں بعد جب میں نے اولاد کی تمنا کی تو شمائل نے یہ کہہ کے مجھے خاموش کروا دیا کہ ابھی تمہارا لاسٹ ایئر چل رہا ہے، اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، اس کے بعد اولاد بھی ہو جائے گی۔ مجھے بھی شمائل کی بات ٹھیک لگی، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ میرا لاسٹ ایئر مکمل ہوا اور میرا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا۔ اس کے بعد میرے گھر والے بھی اولاد کے بارے میں بات کرنے لگے، اور مجھے خود بھی احساس ہونے لگا کہ میری گود خالی ہے۔ اس لیے میں نے شمائل سے دوبارہ اس حوالے سے بات کی۔ وہ کہنے لگا ابھی تو تم جوان ہو، میں بھی، ڈاکٹروں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قدرتی طور پہ خود بخود حمل ٹھہر جائے گا، اتنا مت سوچا کرو۔
اور ایک بار پھر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن 1 سال اور گزر گیا اور حمل نہ ٹھہرا، تو میں نے بنا شمائل سے بات کیے لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اپنے سارے ٹیسٹ کروائے، پوری طرح چیک اپ کروایا، لیکن مجھ میں کوئی کمی نظر نہ آئی، بلکہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ تو بہت فٹ ہیں، آپ اپنے شوہر کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی پرابلم ہو۔ مجبوراً مجھے شمائل کو یہ ساری بات بتانی پڑی۔ کتنی ہی دیر وہ مجھے ناراض نظروں سے دیکھتے رہے کہ تم نے مجھے بنا بتائے ڈاکٹر کے پاس کیوں گئی، اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ انہیں ٹیسٹ کروانا ہوگا تو وہ صاف مکر گئے، کہنے لگے مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تم کیوں بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ میں نے انہیں بہت منانا چاہا لیکن وہ نہ مانے، تو پھر میں بھی خاموش ہو گئی۔ ایسے ہی 3 سال بھی مکمل ہوا تو میرا دل گھبرانے لگا۔ مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ یقیناً شمائل میں ہی کوئی کمی ہے۔ میں نے ایک بار پھر ان سے کہا کہ بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے شمائل، اور آپ تو پڑھے لکھے ہیں، پھر ڈاکٹر کو دکھانے میں کیا حرج ہے۔ لیکن وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے میں نے کہہ دیا نا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو میں اپنی ساری زندگی ایسے گزار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ تو کمرے سے نکل گئے جبکہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات پہ یقین آ گیا تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے جو مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اور میں دن رات آنسو بہانے لگی تھی۔ میرے اور شمائل کے رشتے میں ایک دراڑ آ گئی تھی۔ میں نے شمائل سے منہ پھیر لیا، وہ میرے قریب آتے، محبت جتاتے تو میں بس کسی مجبوری کی طرح ان کا حق ادا کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتے کہ میں ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی ہوں، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی، جس میں یہ بات سما گئی تھی کہ کمی شمائل میں ہے اور انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ایسے ہی 4تھا سال شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے اب تو باتیں بنانی شروع کر دی تھیں۔ میں کسی تقریب میں جاتی یا کسی میت میں کسی رشتہ دار سے ملتی یا کوئی ہمارے گھر آ جاتا، سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال ہوتا کہ اب تو پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، شادی کو بھی 4 سال ہو گئے ہیں، بچہ کب ہوگا؟ اور یہ وہ سوال تھے جو مجھے رونے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ پھر میری کزن کی شادی آ گئی، وہ میری چچا زاد بہن تھی۔ میں نے خوب تیاری کی، مہنگے سے مہنگا زیور اور ساڑی خریدی، خوب سج سنور کے میں بارات میں گئی۔ شمائل میرے ساتھ نہیں جا سکے تھے کیونکہ انہیں دفتر کا کچھ کام تھا، اس لیے میں ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے نہ صرف شمائل جیسا محبت کرنے والا شخص ملا تھا بلکہ وہ پیسے والا امیر آدمی بھی تھا۔ اس نے میری زندگی کی ہر کمی کو مکمل کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ شمائل نے مجھے کیوں منتخب کیا۔ شمائل کہتا کہ اسے یونیورسٹی میں پڑھنے والی سب لڑکیوں سے میں مختلف لگی تھی، وہ ایسی ہی حیادار اور شریف لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرا انتخاب کیا تھا۔ ابھی بھی میں خوب تیار شیار ہو کے شادی میں پہنچی، لیکن وہاں جا کے جب رشتہ داروں کے منہ سے وہی اولاد والی بات سنی تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس جیسے تیسے تقریب ختم کر کے میں گھر لوٹ آئی۔ مجھے شمائل سے جتنی محبت تھی اتنی ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ ڈاکٹر کو دکھا لیتا، اپنا علاج کروا لیتا تو کیا چلا جاتا، شاید کے بعد چند مہینوں کے علاج سے ہی ختم ہو جاتی، لیکن شمائل نے تو حامی ہی نہیں بھری تھی۔ اسی لیے غصے میں نے نہ صرف اپنا سامان پھینکا بلکہ اپنی چوڑیاں توڑ کر اپنے ہاتھوں کو لہو لہان بھی کر دیا۔ تو وہ سارا شور شرابہ سن کے میرے سسر چلے آئے۔ وہ بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے، انہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ بیٹے سے زیادہ وہ مجھے فوقیت دیتے تھے۔ ابھی بھی میری بات سن کے وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے سمجھائیں گے، کہ وہ شمائل سے بات کریں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو سیدھا مجھے اولاد دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسی لیے میں حیران کن نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے سسر کہنے لگے کہ شمائل کو اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں نے آج تک اسے یہ بات نہیں بتائی بیٹی کہ اب سے کچھ سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت خطرناک حادثہ تھا۔ اس وقت وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ اس حادثے میں اس کی جان تو بچ گئی تھی اور ظاہری طور پہ بھی اسے کوئی چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن اندرونی طور پر اسے ایسی چوٹیں آئی تھیں جس کی وجہ سے وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔
میں چاہ کے بھی کبھی اپنے بیٹے کو یہ سب نہ بتا سکا۔ جب اس نے تم سے شادی کی بات کی تو میں نے سوچا تھا کہ تمہیں یا اسے اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری زندگی اس سے وابستہ ہے۔ میں اسے اس کی اس محرومی کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی شادی کر دی۔ سوچا تھا کہ کچھ سال ایسے ہی گزر جائیں گے تو پھر تمہیں یہ بات خود ہی سمجھ آ جائے گی اور اس وقت میں تم سے بات کروں گا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کر لوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں تمہیں سب کچھ پہلے ہی بتا دیتا تو شاید تمہاری زندگی خراب نہ ہوتی۔ شمائل ایک بہت اچھا اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی محبت کی قدر کرو اور اسے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تمہیں اولاد چاہیے تو یہ خوشی میں مکمل کر دوں گا۔ میں کسی یتیم خانے سے بالکل نوزائیدہ بچہ لا کے تمہاری گود میں ڈال دوں گا۔ تم اسے اپنا نام دے دینا، اپنی ممتا کی پیاس بجھا لینا، لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ کے مت جانا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی الماری سے نکال کر مجھے شمائل کے وہ بہت سارے البمز دکھائے جس میں اس کی اس زمانے کی تصاویر تھیں جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ شمائل کی زندگی ایک معجزہ ہے، لیکن وہ باپ نہیں بن سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے بیٹے کو اس بہت بڑی آزمائش سے بچا سکتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کبھی اس پہ یہ راز کھلے اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ اگر اسے اپنی اس کمزوری کا علم ہوتا تو شاید وہ کبھی تم سے شادی ہی نہ کرتا، تمہاری زندگی خراب نہ کرتا۔ لیکن میں نے اس کی خوشی کی خاطر اسے کچھ نہیں بتایا اور شاید تمہارے ساتھ زیادتی کرتی۔ دن رات مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ میرے سچ چھپانے کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو رہی ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بیٹے کی محبت میں اندھے ہو کے میں نے تمہارے ساتھ ظلم کر دیا، لیکن اب میں مزید تم سے سچ نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور خوشیاں حاصل کرو، اس لیے تم اولاد کو گود لے لو۔ بس اتنا احسان کرنا کہ میرے بیٹے کو کبھی اس کی کمزوری کا پتہ نہ چلنے دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹوٹ کے بکھر جائے، خود کو کمتر سمجھے یا تمہاری نظروں میں چھوٹا پڑ جائے۔ میرے سسر رو رہے تھے اور میں ان کی محبت دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے فوراً اپنے سسر کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا کہ میں شمائل سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اولاد کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر یہ کمی مجھ میں ہوتی تو شمائل کبھی مجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس بات سے میں واقف تھی کہ اسے مجھ سے کتنی محبت تھی۔ میں اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ میں نے بچہ گود لینا ہے۔ میں نے اپنے سسر سے وعدہ کیا کہ میں شمائل کو کبھی ان کی کمی کا پتہ نہیں چلنے دوں گی، کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ ہم ان کی وجہ سے بے اولاد ہیں۔ میرے سسر نے فوراً میرے سر پہ ہاتھ رکھتے مجھے دعائیں دیں اور پھر میرے سسر نے خود شمائل کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ کبھی کبھی کسی دوسرے کا بچہ گود لینے سے اپنے گھر بھی اولاد آ جاتی ہے۔ تم بھی نیکی کا کام سمجھ کے کسی بچے کو گود لے لو۔ شمائل اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر میرے سسر نے خود ایک بچہ اڈاپٹ کر کے میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے اس بچے کا نام احمد رکھا اور محبت سے اسے پالنے پوسنے لگی۔ احمد 7 سال کا ہو گیا ہے۔ ہماری گود اپنی اولاد سے محروم ہے، لیکن احمد کی صورت میں ہماری کمی پوری ہو گئی ہے۔ دنیا کو یہی پتہ ہے کہ احمد میری اولاد ہے۔ شمائل آج بھی اس سچ سے واقف نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور نہ ہی کبھی میں انہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر ایک مرد ایک بانجھ عورت کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے تو ایک عورت ایک نامرد کے ساتھ بھی گزارا کر سکتی ہے۔ بس دلوں میں محبت اور عزت ہونا ضروری ہے، اور میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے نہ صرف محبت ہے بلکہ عزت بھی ہے، اور میرا شوہر بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، احمد کو گود لے کر میں نے ٹھیک کیا یا پھر مجھے شمائل کو چھوڑ دینا چاہیے تھا؟